11 فوجی مارے گئے پاکستانی کرم ایجنسی میں، یہ خبریں آ رہی ہیں، اور ان کے اندر 2 افسر بھی مرے ہیں، ایک کرنل ہے اور ایک کوئی اور افسر ہے۔ اتنے ہائی لیول کے لوگوں کو تحریک طالبان پاکستان نے ٹھوک دیا ہے، اور IED سے ٹھوکا، اس کے بعد ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور چاروں طرف سے گولیاں چلیں، دونوں طرف سے چلیں، لیکن 11 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ابھی تحریک طالبان پاکستان کی جو کیجولٹیز ہیں اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن جیسے وہ آئے گی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں شدت آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں پاکستانی فوج کی نقل و حرکت میں؟ بہت زیادہ نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ جیسے جیسے ملا متقی صاحب کا جو فورن منسٹر ہیں افغانستان کے طالبان گورنمنٹ کے، ان کا جو انڈیا کا وزٹ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے پاکستان کانپ رہا ہے، کیونکہ افغانستان اب جو پاکستان کا آربٹ تھا انفلوئنس کا، اس سے وہ مکمل طور پر نکل کے شفٹ ہو رہا ہے انڈین اور رشین جو انفلوئنس آف سفیر آف انفلوئنس ہے اس میں جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، پاکستان نے انہیں استعمال کیا ڈالر کمانے کے لیے۔ پاکستان نے جس طریقے سے افغان مہاجرین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جو آج بھی جاری ہے، اس وقت بھی اسلام آباد میں جو ہمارے افغان ہیں ان کو کیمپوں سے گھروں سے گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں بھیج رہے، کون سا ڈیٹینشن کیمپ انہوں نے بنایا ہے جہاں ان کو بھیج رہے ہیں افغانیوں کو، اور وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ افغان جو اپنی ہی دھرتی پہ بیٹھا ہے، بھائی یہ پورا علاقہ جو ہے یہ سارا افغانستان تھا جس پہ رنجیت سنگھ کا قبضہ تھا اور پھر انگریزوں کا قبضہ تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ پورا علاقہ افغانستان ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ان کو ریفیوجی نہیں کہنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز، ٹھیک ہے نا؟ اندرونی طور پر بے دخل ہوئے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنے وطن میں بیٹھے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ایک فرضی لکیر کھینچی ہوئی ہے جس کو ڈیوڈ لائن کہتے ہیں، اور اس فرضی لکیر کے نتیجے میں ہمارے پشتون جو ہے ان کو تقسیم کیا گیا، افغان کو تقسیم کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے لر و بر یو افغان، اوپر نیچے سب ایک ہیں اور افغان ہیں۔ تو چلتے ہیں واپس۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی سب پوری بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امریکی اڈا اس علاقے میں دوبارہ قائم کیا جائے، اور وہ چائنا کے لیے کرنا چاہتا ہے ایک اڈا قائم، اور ایک اڈا وہ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ بگرام کا جو ایئر بیس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف پسنی کا جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ اپنا ایک بحری بیس اور ملٹری بیس جو ہے وہ مشترکہ طور پر وہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کے جو جرنیل ہیں ان کو تو کوئی شرم یا حیا نہیں ہے، یا ان کو تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ایک کیونکہ یہ چوری کا مال ہے پاکستان، تو چوری کے مال کو ٹھگوں کے آگے بیچ دیں، ان کو تو کوئی جو ہے وہ شرم نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں، دیکھیے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا، اسی لیے تو وہ متنازع ہے یونائٹڈ نیشن میں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں متنازع ہے نا، تو کوئی تنازع ہے جس کے اوپر وہ متنازع ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ پھر بلوچستان کے اوپر انہوں نے مارچ 1948 میں حملہ کر کے تو اس پہ بھی قبضہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں جولائی 1947 میں، ٹھیک ہے نا، جولائی 1947 میں ایک جعلی ریفرینڈم کروایا گیا، بالکل اسی طرح کا ریفرینڈم تھا جس طرح کا بلوچستان میں شاہی جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں کوئٹہ میونسپلٹی کے نمائندوں کو بھی لایا گیا، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا ہی نہیں، وہ جو بلوچستان کا جو ریفرینڈم ہوا
اس میں عوام شامل نہیں تھی، اس میں ان کے مشیران شامل تھے، اور وہ جس دن ہونا تھا انگریزوں نے اچانک اس کی ڈیٹ چینج کر کے ایک دن پہلے کر دی، تو اس میں کئی لوگ تو آ ہی نہیں سکے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے پسندیدہ تھے وہ انہوں نے بلا لیے، اور انہوں نے وہاں سے وہ جو ہے وہ ریزولوشن پاس کر لیا، اور اس کو بڑا آج بھی پاکستان گورنمنٹ اون کرتی ہے، لیکن وہ ایک جعلی تھا، جو کیا اسے کہتے ہیں ریفرینڈم تھا۔ تو اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر جو ریفرینڈم ہوا، یہ یاد رکھیں کہ کانگریس پارٹی جو ہے اس نے جس کی سرکار تھی وہاں، انہوں نے اس کو بائیکاٹ کیا تھا، اس کو بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے، اور پھر صرف مسلم لیگ کو نہیں الیکشن لڑا، یعنی ایک پارٹی نے الیکشن لڑا، اور ان کو جو تقریباً 2 لاکھ یا اس طرح سے، وہ ایگزیکٹ فگر میں آپ کو دے دوں گا اگلے شو میں، لیکن ان کو ووٹ پڑے، اور جو آزادی یا علاقے بھارت کے ہیں وہ 3000 سے کم ووٹ پڑے، کیونکہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ تو اس بائیکاٹ شدہ ریفرینڈم کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہاں جی یہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ پھر ہمارے پشتونستان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو عدم تشدد کی سیاست میں یقین رکھتے تھے، اور وہ گاندھی جی کے جو فلسفہ ہے عدم تشدد کا، اس سے بڑے متاثر تھے، لہٰذا پاکستان کے قبضے کے خلاف جو ہے وہ مسلح جدوجہد اس وقت شروع نہیں ہوئی، ورنہ اگر وہ شروع ہوئی ہوتی مسلح جدوجہد تو آج یہ سارا علاقہ جو ہے یہ آزاد ہوتا، یہ پاکستان کے قبضے میں نہ ہوتا۔ ظاہر ہے ماضی میں جو غلطیاں کی گئی ہیں، ان غلطیوں کا خمیازہ جو ہے وہ آج ہماری نسل بھگت رہی ہے، آج وہ خمیازہ ترا کے بچے بھگت رہے ہیں جو شہید ہو گئے، وہ ان کی مائیں جو ان کا درد لے کے اب زندہ ہیں وہ بھگت رہی ہیں، اسی طرح دیر اور علاقوں کے جو لوگ ہیں، پورے خیبر پختونخوا جس کو یہ کہتے ہیں، جس کو میں پاکستانی مقبوضہ افغانستان کہتا ہوں، یہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں نا وہ۔ تو اب متقی صاحب جو ہے یہ جا رہے ہیں انڈیا، کل پرسوں تک چلے جائیں گے۔ ان کے جانے سے پاکستان جو ہے وہ بہت گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ صرف سلام دعا تو نہیں ہونی نا، چائے کا کپ تو نہیں پینا انہوں نے وہاں جا کے، جیسے فیض حمید نے پیا تھا کابل میں جا کے۔ یہ تو ایک سیریس میٹنگ ہو رہی ہے، ہندوستان ایک سنجیدہ ملک ہے، ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ انہوں نے اس دعوت دی ہے متقی صاحب کو، تو وہاں پہ ایک تو ٹریڈ پر بات ہوگی، ٹھیک ہے نا، تجارت پر بات ہوگی، دوسرا چابہار کا جو بندرگاہ ہے اس کو مزید بہتر کرنے اور سیکیور کرنے کے اوپر بات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ افغانستان کے دن بدن بگڑتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے تعاون پر بھی بات ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہوں گی، اور اس میں اس وقت پاکستان جو ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس وقت چوکے چھکے ضرور مار رہا ہے۔ اس میں دیکھیں بات جو ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر، یہ جو بیٹنگ ٹیم بنی ہے 2 بندوں کی، یہ اچھا کھیل رہے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو یہ اچھا کھیل رہے ہیں۔ بھئی 1.5 گھنٹہ انہوں نے میٹنگ کی ہے پرائیویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، آج تک کسی پاکستانی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے کی ہے؟ نہیں کی نا۔ ہاں، تو ڈپلومیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ گھیرنے میں اس وقت کامیاب ہو گئے ہیں۔ ادھر جناب سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، میوچل ڈیفنس پیکٹ، وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی فتح ہے، چاہے اس میں سعودی عربیہ نے وہ ان کو کہا ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کرو، ہمیں ضرورت ہے اسرائیل سے بچنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا، وہ ایک بہت بڑی ان کی ڈپلومیٹک میں سمجھتا ہوں کہ وکٹری ہے۔ اسی طرح سے جو ملیشیا یہ گئے ہیں، وہاں جو بات چیت ہوئی ہے وہ، اور جس طرح کا سواگت کیا گیا ہے شہباز شریف کا، تو وہ بھی ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے، کیونکہ ترکی، پاکستان، ملیشیا یہ آپس میں بڑے کلوز ہیں۔ تو پاکستان تو اس وقت جس پچ پہ کھیل رہا ہے وہ چوکے چھکے مار رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چوکے
اور چھکے یہ مارتے مارتے کسی وقت آپ رن آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اور کسی وقت کیچ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی فاسٹ پیس پہ اگر آپ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر یہاں پر فاسٹ بالر آئے گا، یہاں گوگلی والا آئے گا، یہاں لیگ سپن آئے گی، سارا کچھ آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کا ٹرپ ہے، کیا اس ٹرپ میں یہ بات بھی زیر بحث آتی ہے کہ افغانستان کے اندر اگر ٹی ٹی پی یا بی ایل اے جیسی تنظیموں کے آپریٹرز بیٹھے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر کچلنے کے لیے پاکستان نے داعش کو مضبوط کیا ہے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ افغانستان میں بھی آئسس خورساں کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوری سپورٹ حاصل ہے، جس میں لاجسٹک سپورٹ ہے، مال پانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اور سیف ہیون بھی ہے، اگر وہ پاکستان آتے ہیں ریٹریٹ کرتے ہوئے یا چھپنے کے لیے تو پاکستان ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس پناہ بھی دے رہا ہے۔ یہ ساری جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں یہ 11 پاکستانی فوجیوں کا، جس میں 2 فوجی افسر بھی شامل ہیں، یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، دیدہ دانستہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میرا ایک اور تھیوری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید کانسپریسی تھیوری کے زمرے میں آتا ہوگا، میں اس کو ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایک ذہن یہ بھی کہہ رہا ہے، میرے ذہن کا ایک حصہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ پاکستانی فوج کے اعلیٰ جو اوپر جو بیٹھے ہیں ان کی مرضی سے ہوا ہے۔ دیکھیے، فوج کا جب قافلہ جاتا ہے کہیں سے تو اس قافلے کے جانے سے پہلے اس علاقے کی، اس راستے کی ریکی ہوتی ہے، فوج کے لوگ یہ بات میری سمجھیں گے، اس کا پورا اندازہ لگایا جاتا ہے اس علاقے سے گزرنا ہے، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ کچی سڑک ہو، چاہے وہ جنگل ہو، چاہے کوئی پہاڑ ہو، اس علاقے کی ریکی ہوتی ہے، ایک ریکی ٹیم ہوتی ہے جو آگے ہوتی ہے اور پیچھے پھر قافلہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ افغانستان سے الجھنے کے لیے پاکستان اتنا بے قرار ہے، اتنا تڑپ رہا ہے کہ کوئی بہانہ ملے جس سے وہ افغانستان پہ ایک اٹیک کرے، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تحریک طالبان تک اس قافلے کے روٹ کی اور ٹائمنگ کی اطلاع خود پاکستان کی فوج کے اعلیٰ حکام نے ان تک پہنچائی ہو، اور پھر تحریک طالبان پاکستان کو یہ موقع دیا ہو کہ وہ اس قافلے کو ٹارگٹ کریں اور یہ مریں لوگ وہاں فوجی۔ بات جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس لیے بھی لوگ کہیں گے کہ او یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کہ اپنی فوج مرواتا ہے، مرواتے ہیں لوگ اپنی فوج، ایسی بات نہیں ہے، مرواتے ہیں، اب تحریک طالبان پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے یہ پتہ نہ ہو کہ ان کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ فوج کے اعلیٰ حکام اور جرنیلوں سے کی طرف سے آئی ہے، یہ ممکن ہے چیزیں، اینی تھنگ از پاسبل۔ تو ہم اس وقت بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، مڈی واٹرز اور بہت ہی خطرناک جو ہے وہ راستے پر چل رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت یہ کہنا بالکل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں افغانستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں یہ مزید گہرے ہونے جا رہے ہیں، اور بھارت کے افغانستان کے ساتھ تعلقات آج کے نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ افغانستان کی دوستی کئی صدیوں پر محیط ہے، انگریزوں کے زمانے سے پہلے سے افغانوں اور ہندی لوگوں کی دوستی تھی اور آج بھی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا، چینل کو پلیز جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں،
ہمارے ممبرس کی تعداد گر رہی ہے، ہمیں نئے ممبرس چاہیے، تو آپ پلیز جوائن کا بٹن دبا کے ہمارے چینل کو جوائن بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔